بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں دو دوست علی اور منیب رہتے تھے۔ علی بہت غریب تھا اور کسی کے گھر بکریاں چرا کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ سوبھاؤ سے بہت ہی ایماندار اور بھلا انسان تھا، جبکہ منیب امیر تھا اور سوبھاؤ سے لالچی انسان تھا۔ بہت ویاپار اور پیسہ ہونے کے باوجود اس کو اور پیسہ چاہیے۔ ایک دن کی بات ہے، علی بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے گیا۔ وہاں پر وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کو نیند آ گئی۔ اب وہ اٹھا تو ایک بکری کم۔ وہ گھبرا گیا کہ اب مالک کو پتہ چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ اس نے سوچا وہ پہلے سبھی بکریوں کو گھر چھوڑ کر آئے گا، اس کے بعد دوبارہ وہ آ کر اس بکری کو ڈھونڈے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ باقی سبھی بکریوں کو چھوڑ کر اس بکری کو ڈھونڈنے آ گیا۔ وہ بکری کو ڈھونڈتے ہوئے آگے نکل گیا۔ وہاں پر اس نے ایک بوڑھے بابا بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ علی نے بابا سے پوچھا کہ آپ نے میری بکری کو دیکھا ہے؟ بابا نے بولا اس کو بہت بھوک لگی ہے، اس کو کچھ کھانے کو دے دے، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ علی کے پاس کیول تھوڑا ہی کھانا تھا جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا۔ یدی وہ کھانا بابا کو دے دیتا تو اسے بھوکا ہی رہنا پڑتا، لیکن اس نے وہ کھانا بوڑھے بابا کو ہی دے دیا۔ کھانا کھا کر بابا نے کہا، تمہاری بکری آگے گھاٹی کی طرف گئی ہے۔ علی آگے گھاٹی کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے رات ہو گئی۔ علی کو ایک گپھا نظر آئی۔ وہ اس گپھا میں چلا گیا۔ اس نے سوچا آج رات اسی میں گزارنی پڑے گی۔ وہ سونے لگا، لیکن بھوک کے کارن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کاش میرے پاس کھانا ہوتا۔ اتنا بولتے ہی اس کے سامنے بہت سے شاہی پکوان کی دعوت آ گئی۔ اسے بڑا آشچر ہوا اور اس نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سونے لگا تو اس کو ٹھنڈ لگی۔ اس نے سوچا کاش میرے پاس ایک چادر ہوتی۔ تبھی اس کے سامنے چادر آ گئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ گپھا جادوئی ہے۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے بولا کاش میری بکری مجھے مل جائے۔ اتنا کہتے ہی باہر سے اس کو بکری آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ خوش ہو گیا اور بکری کو لے کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ چادر بوڑھے بابا کو دے دی، جس نے اسے اس گھاٹی کا راستہ علی کو بتایا تھا۔ اس نے یہ بات اپنے دوست منیب کو بتائی۔ ساری بات جان کر اس نے سوچا علی کتنا مورکھ ہے، جو ایسی جادوئی گپھا سے کیول بکری مانگ کر آ گیا۔ اس نے اس گپھا میں جانے کو سوچا۔ اس نے علی سے سارا راستہ جان کر گپھا کے لیے چل پڑا۔ گپھا کی طرف جاتے سمے اسے وہی بوڑھا بابا نظر آیا۔ منیب نے بابا سے گپھا کا راستہ پوچھا۔ بابا نے اسے کھانے کو مانگا تو منیب بولا یدی کھانے میں تم کو دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا؟ اس کے پوچھنے پر بابا نے منیب کو گپھا کا راستہ بتا دیا۔ گھاٹی پہنچ کر جب اس نے گپھا دیکھی تو خوش ہو گیا اور وہ جلدی سے گپھا کے اندر چلا گیا اور گپھا سے بولا مجھے اتنا خزانہ دے دو کہ جسے میں زندگی بھر بھی نہ گن سکوں۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ دیر بعد اس کے سامنے خزانہ آنے لگا اور وہ بہت خوش ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ خزانہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ منیب خزانے کو گننے میں لگ گیا۔ وہ خزانہ گننے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کا دھیان ہی نہیں رہا کہ بڑھتے بڑھتے خزانہ سے گپھا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں گپھا کا دروازہ پوری طرح سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد بھی خزانہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں منیب اس خزانے میں دب کر مر گیا۔ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جس طرح منیب نے خزانے کا لالچ کیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔